إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور ذی وقار اصحاب علم، گزشتہ جمعہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، ایک پس منظر کے تحت میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ آیت کریمہ بہت مشہور آیت کریمہ ہے، عوام و خواص سب جانتے ہیں، لیکن بات یہ تھی کہ یہ آیت کریمہ سورۃ الحجر کی ہے. سورۃ الحجر کا معنی، مفہوم، اس کا موضوع، اس کے مقاصد اور بالذات اس صورت میں اس آیت کریمہ کا ہونا، اس میں کتنی لطائف ہیں اور کتنا ایک چھپا ہوا راز ہے، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ رکھا تھا. آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ اہم باتیں رکھوں گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اس بارے میں اللہ رب العالمین نے اہل علم کو جو علم، جو فقہ، جو بصیرت عطا فرمائی، قدیم علماء، جدید علماء، عرب علماء، بر صغیر کے علماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی حفاظت فرمائی. صرف قرآن کی نہیں، ان آیات کی نہیں، بلکہ اس کی جو شرح ہے حدیث مبارکہ اور اہل علم کو اللہ رب العالمین نے جو فقہ، جو بصیرت عطا کی ہے، ان کی جو تحریریں ہیں، ان کے جو دروس ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی حفاظت فرمائی. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس بات کو ہم علمی اعتبار سے، بصیرت سے اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں کسی کا تصرف ہو سکے، اس میں کوئی زیادتی اور کمی کرے. خود مصنف، ایک کتاب لکھنے والا، ایک محرر، اپنی تحریروں میں بارہا نظر ثانی کرتا ہے، حذف و اضافہ کرتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کے آغاز میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کو ہم نے نازل کیا. جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ آل عمران کے آغاز میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. انجیل اور تورات کی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمائے. یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الزخرف کے آغاز میں حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بہت سارے حفاظ بیٹھے ہیں یہاں پر اور اصحاب علم ان سے بھی زیادہ. اس موضوع پر کتنی آیات ہیں ہم جانتے ہیں جو تنزیل من رب العالمین کے معنی مفہوم کے ساتھ ہیں. سورۃ الفرقان کا آغاز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت سی آیات ہیں. یہ کہے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ تقریباً 100 کے قریب آیات اس موضوع سے متعلق. یہ قرآن کو نازل کرنے والے اللہ رب العالمین نے، یہ بنیادی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن کہا اللہ تعالیٰ نے،
انا نحن نزلنا، عربی زبان کے قواعد کو پڑھنے والا ایک چھوٹا طالب علم بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ یہ صیغۃ الجمع ہے. انی انا نے کہا اللہ رب العالمین نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس اسلوب میں اس بات کو بیان فرمائے ہیں، جب اللہ رب العالمین اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے وسعت علم کا اظہار کرتے ہیں، اپنی تخلیق کا اظہار کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صیغۃ الجمع میں بیان فرماتے ہیں. جس طرح سے عام بادشاہ مزدوروں سے کوئی کام کرواتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ سب ہم نے کروایا ہے، یہ ہمارے کہنے سے ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس اسلوب ہی میں بیان فرمایا قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبین. صیغۃ الجمع اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس موضوع کی بھی قرآن میں بہت آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے صیغۃ الجمع بیان فرمایا. لیکن یہاں پر کیا، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی تخلیقی مظاہر، اپنی نعمتیں، اپنا حاکمانہ انداز وہ مقصود ہوتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے توحید کی، عبادت کی، تب تو صیغۃ الافراد میں اللہ نے کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سورۃ بقرہ میں اللہ نے کہا، سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں اللہ نے کہا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ. سورۃ النحل میں اللہ نے کہا. اس طرح کی بھی بہت آیات ہیں. جب بات توحید کی آتی ہے تو صیغۃ الافراد میں، جب بات اپنی قوت، اپنی اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں تو صیغۃ الجمع میں اللہ نے بیان فرمایا. کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا، القرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذکر. یہاں پر الذکر کا معنی کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ القرآن. حتیٰ کہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی جو زاد المسیر جو تفسیر ہے، اس میں آپ نے کہا کہ فی قول جمیع المفسرین، سبھی مفسرین نے یہی کہا کہ قرآن مراد ہے. اس پر بھی کتابیں آئی ہیں. ایک معاصر عالم دین ہے، عرب عالم، شیخ عمار ابن محمد الجماعی، ان کی کتاب ہے الاجماع فی التفسیر. اس میں آپ نے اس آیت کریمہ کو بھی ذکر کیا کہ سبھی اہل علم پر اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر الذکر سے مراد القرآن ہے. محمد ابن جریر الطبری اور آپ کی اتباع میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اجمعین کہا کہ یہاں پر الذکر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید ایک واضح و نصیحت کی کتاب ہے، تذکیر کی کتاب ہے، کسی کے شرف کو بتانے والی کتاب ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الذکر کا لفظ استعمال کیا. مزید صراحت کے ساتھ 6ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں فخر الدین الرازی، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے بجائے الذکر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ پورے قرآن مجید میں قرآن کے کئی نام ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورۃ الاسراء میں کہا ان ھذا القرآن، ان ھذا الکتاب نہیں کہا رب العالمین نے. وہاں قرآن ہی کیوں، وہاں کتاب ہی کیوں؟ اہل علم اس سلسلے میں بھی لطائف بتاتے ہیں. اور صرف دلچسپی والی بات نہیں، اس سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر. علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر الذکر اس لیے کہا کہ انہ کتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کتاب میں انہ ذکر لما یحتاج الیہ الناس من امر دینہم و دنیاہم. ایک انسان دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خطے میں رہتا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ابھی پیدا ہوا، اس کا انتقال بھی ہو چکا ہو، اس کی عقل غیر متوازن ہو یا بالکل عقل سلیم رکھتا ہو، ان پڑھ ہو کہ پڑھا لکھا ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، مزدور ہے کہ وہ حاکم میں وقت ہے، سبوں کے مسائل اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں ذکر کر دیے ہیں. سبوں کی باتیں، سبوں سے متعلقات. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ قرآن میری رہنمائی نہیں کر رہا ہے، قرآن سے متعلق میں اپنے آپ کو بے سہارا پاتا ہوں. کوئی انسان ایسے نہیں کہتا ہے. سبوں سے متعلق اس میں گفتگو ہوئی، اس لیے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر. قرآن کی وسعت بتانی مقصود ہے.
کہ قرآن سے متعلق تم لوگوں نے کہا کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انسان اپنے بچوں کا اپنی بیویوں سے متعلق، اپنے خاندان سے متعلق، اپنے محلے سے متعلق خبر نہیں رکھتا ہے. سب کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں رکھ سکتا ہے. سب کی ضرورت ہی نہیں جان سکتا ہے، چاہے جائے کہ پوری دنیا سے متعلق اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے متعلق. یہ قرآن کا معاملہ ہے. کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر. اور دوسری بات کہی، یہ کہا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کہا کہ یذکر انواع آلاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں جو بذات خود وہ استعمال کرتا ہے یا کم از کم اس کا وجود ہی اسے فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. آسمان ہے، زمین ہے، چاند اور سورج ہے، اس کی اور بھی بہت ساری نعمتیں، خود انسان کا نفس ہے، اس کو ملنے والی اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں. زمین پر وہ آسانی سے چل سکتا ہے، ہوا اسے میسر ہے، پانی اسے میسر ہے. یہ باتیں عام ہیں ضرور، لیکن اللہ نے اس کی ذکر فرمایا اور بارہا ذکر فرمایا. اور کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خالق ہے، وہی منعم ہے، وہی محسن ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ بارہا بتائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز سے لے کر کے اختتام تک اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو گنوائے ہیں. کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہا اللہ رب العالمین نے. اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر. الذکر اس لیے بھی کہا کہ فیہ الذکر والشرف لک ولقومک. کہا کہ اس صورت میں اے اللہ کے رسول آپ کا ذکر ہے، آپ کے لیے آپ کی تعریف کی گئی ہے، آپ کا مقام بتایا گیا ہے، آپ کا منصب بتایا گیا ہے. آپ ہی کا نہیں، آپ کی قوم کا بھی، ان کی زبان کی عظمت بتائی گئی. انہی کی تو اسالم میں قرآن نازل ہوا، مکی میں قرآن نازل ہوا، آغاز تو یہیں سے ہوا. آپ کے قوم کے لیے کیا شرف نہیں ہے، اس کے لیے اکرام اور عزت نہیں ہے. آپ کی قوم کا بھی اس میں ذکر ہے، آپ کا اس میں ذکر ہے. تو کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر الذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وانا له لحافظون، کہ ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. یقین ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو ہر پہلو سے قرآن کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمائے، پھر آسمان دنیا سے 23 سالہ مدت میں اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیے، جو نزول کا جو عرصہ رہا ہے، جو آسمان دنیا سے اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اس وقت بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. آپ کے سینے میں بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. آپ کی حین حیات بھی بہت کچھ سازشیں ہوئی قرآن مجید میں رد و بدل کرنے کی، مانگ کی گئی، آپ سے طلب کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی. اللہ کے رسول کے انتقال ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 14 صدیاں جو گزر گئی، ہم 15ویں صدی میں وہی ترتیب، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوا ہے، نہ اس کے معنی میں تبدیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ دیکھو سورۃ الجن، اس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. اس معنی کی بہت آیات ہیں. سورۃ الحجر کے آغاز میں، سورۃ الجن کے آغاز میں، سورۃ فصلت، سورۃ الصافات میں، دیگر مقامات پر بھی، سورۃ الملک کے آغاز میں بھی لطیف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی قرآن کی حفاظت فرمائی جب اللہ نے آسمان دنیا سے قرآن کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ فصلت میں ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں کیسی باتیں بیان فرمائیں. نزول کے وقت بھی کوئی قریب نہیں جا سکتا اس کے، نازل ہونے کے بعد بھی رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اس میں. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البروج کے آخر میں بیان فرمایا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے موبائل میں کوئی ویڈیو ہے، ہم نے کسی اور کو جو ہے شیئر کر دیا، اس نے ڈیلیٹ کر دی، ہمارے پاس تو موجود ہے وہ اصل کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید اصل کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے، کتاب میں بھی محفوظ ہے، سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا. کوئی اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو بات بیان فرمائی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے وہ کہاں پر موجود ہے. اس سے متعلق اور بھی جڑے بہت سارے سوالات ایک ساتھ آپ کو کیے گئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو انداز ہے جواب دینے کا، بہت طول دیتے ہیں اور کئی پہلو سامنے رکھتے ہیں، کئی جوانب آ جاتے ہیں. کبھی کبھار تو ایک طالب علم بھول جاتا ہے کہ وہ کس موضوع سے متعلق پڑھ رہا ہے. یہ آپ کا اپنا اسلوب، آپ کا اپنا انداز ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جواب دیتے ہوئے کہا
کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بہت سارے اقوال لیکن کس پر مبنی ہیں؟ کذاب لوگوں نے جو اسے گھڑا ہے، اور کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بہت سارے اقوال ایسے جو غائب ہیں، آپ نے کیا کہا، کب کہا، کس مناسبت سے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس ضمن میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، جو اللہ نے محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہمیشہ محفوظ رہے گا، ہم کسی اور کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ نے کسی اور کے اقوال کی ذمہ داری نہیں لی۔ اگر علی بن ابی طالب کا مستقل کوئی دین ہے، ان کی مستقل نظریات ہیں، ان کی مستقل فقہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر کے ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی ہے اپنے کلام کی، اپنی شریعت کی جو محمد پر نازل کیا۔ کہا کہ فَأَمَّا الْعِلْمُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ مَضْبُوطٌ مَحْرُوسٌ، اللہ نے اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل کیا، جو شریعت آپ کو دے کر کے بھیجی اللہ رب العالمین نے، وہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ آپ پچھلی آسمانی کتابوں کو دیکھو جو اللہ نے انبیاء پر نازل فرمائی۔ تورات اللہ نے موسیٰ کو دی علیہ السلام، انجیل اللہ نے نازل فرمائی، دیگر آسمانی کتابیں صحائف ہیں، اللہ نے ان تک کی حفاظت نہیں فرمائی، ذمہ داری نہیں لی رب العالمین نے، اللہ کو منظور بھی نہیں تھا کہ وہ محفوظ رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں طے شدہ معاملہ تھا، اللہ نے بندوں کے حوالے کیے، بھلے ہی وہ اصحاب علم تھے، وہ اپنے قوم کے بڑے تھے، اہل علم تھے، اصحاب علم تھے، ان کے ذریعے سے اس کی حفاظت نہیں ہو پائی۔ اللہ نے سورۃ المائدہ میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ انہیں سے طلب کیا گیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں، نہ اس کے متن کی حفاظت کر پائیں، نہ اس کے معنی کی حفاظت کر پائیں۔ آج جو تورات اور انجیل کے نام پر، بائبل کے نام پر جو کتابیں ہیں، آج انہیں شرح صدر ہی نہیں ہے، اطمینان ہی نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، نہ وہ زبان ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، نہ وہ ترتیب، نہ وہ معانی، وہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس میں سے بھی جو منظور تھا وہی باتیں آج محفوظ ہیں، جو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے متعلق، اللہ کے توحید سے متعلق، قرآن کی نزول سے متعلق، مکے کی عظمت سے متعلق، اس امت محمدیہ کے فضائل سے متعلق جو اللہ کو منظور ہے وہ باقی ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتا ہے۔ بقیہ باتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے ختم کروا دی اس کو۔ لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے، اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کو رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے، جو سورۃ العنکبوت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے کہا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اس آیت کریمہ سے پہلے آپ اٹھا کر کے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اور آپ سے پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط، شعیب اور صالح علیہ السلام، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کے صرف نام ذکر فرمائے جیسے موسیٰ وغیرہ علیہم السلام، ان سب کے قصے اللہ نے بیان فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات اللہ نے دیے تھے ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا، کہا کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم۔ اس قطعے کو رکھ کر کے ابن حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دی گئے تھے وہ مشاہدات میں آنے والے تھے، جیسے صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی تھی وہ نظر آتی تھی اپنے آنکھوں کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے معجزات دیے گئے، ایک معمولی عصا جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے، اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ایک عام انسان کی ضرورت تھی جو آپ پوری کیا کرتے تھے، اس سے تو سبحان اللہ وہ اعضا بن گیا، وہ پورے جادوگروں میں جادوگری ختم کر دی باذن اللہ، اس سے تو سمندر میں راستہ بن گیا اس میں۔ اس کے باوجود بھی جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ عصا بھی ختم، وہ معجزہ بھی ختم، صالح علیہ السلام کی زندگی میں وہ معجزہ ختم۔ آج صرف کتاب اللہ کے ذریعے سے ہمیں بات ملتی ہے کہ صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی تھی، صرف قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ کو وہ اور وہ معجزات دیے گئے تھے۔ آج وہ معجزات ہمارے سامنے نہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، آج وہ مشاہدات میں نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو لے لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح نکلا، لیکن وہ معجزہ ہے آج بالکل بھی نہیں، کبھی کی ختم ہو گیا، لیکن کتابوں میں موجود ہے، لیکن قرآن آج بھی وہی حیثیت ہے اس کی۔ جب اللہ کے رسول پر نازل ہوا کہا کہ یتلی علیہم، آج بھی اس کی تلاوت کی جائے گی، کل بھی کی جائے گی، پرسوں بھی کی جائے گی، قیامت کی صبح تک کی جائے گی، اور یہ معجزہ باقی رہے گا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے آپ کا، جب اس اللہ کے رسول کے دیگر معجزات کے ساتھ وقتی طور پر چھیڑخانی نہیں ہو سکتی ہے، یہ معجزہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔
یہ بہت حیران کن بات ہے. کہا کہ آیت مستمرۃ الی یوم القیامہ. یہ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ. دیگر معجزات ختم ہو گئے خود اللہ کے رسول کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے کہ عظیم معجزے کی. اسی لیے ایک عالم دین 8ویں صدی ہجری کے ابو سعود العمادی، 8ویں 10ویں صدی ہجری کے 982 ہجری سے وفات ہے ان کا، ابو سعود العمادی، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر ابی سعود، اس نام سے مشہور ہے، لیکن انہوں نے جو نام رکھا تھا ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے لکھا کہ اللہ نے کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ جو اسلوب ہے، یہ جو خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. کہا کہ الجملۃ الاسمیہ دلالۃ علی دوام الحفظ. قرآن مجید کے مسلسل محفوظ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے اس جملے کے ذریعے سے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جملے اسمیہ میں اس بات کی خبر دی جا رہی ہے. ہر پہلو سے اہل علم نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت فرمائیں گی. رہا مسئلہ رد و بدل کا، یہ سازشیں تو عہد نبوت میں بھی ہوئی. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا نصرانی اور وہ بنو النجار کا تھا، جس قبیلے سے خود انس بن مالک تھے. مسلمان ہوا، وہ پڑھا لکھا تھا، نبیل تھا اپنے قوم کا، اور لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا بڑا مقام عطا فرمائے کہ وہ وحی لکھا کرتا تھا. سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کا علم رکھتا تھا، جو صحابہ کی مابین ایک بڑے عالم ہونے کی دلیل ہوتی تھی. اس شخص نے بعد میں لوگوں سے کہنے لگا کہ ما یدری محمد الا ما کتبت له صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہی جو مجھ سے لکھوایا کرتے تھے محمد کو کیا پتا ہے، نہ وہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے ہیں. وہ کچھ کہتے میں کچھ لکھ دیتا. اتنی بڑی بات کہا اس نے. مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس میں اس کی صراحت ہے کہ اس نے کیا رد و بدل کی. جب اللہ کے رسول فرماتے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یہ لکھتا تھا وَكَانَ اللَّهُ حَلِيمًا حَكِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ایسے لکھ دیا کرتا تھا. اس کی موت ہو گئی، اللہ کے رسول کو خبر دی گئی. آپ نے فرمایا کہ ان الارض لم تقبلہ، اب دیکھو زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اسے دفنایا گیا، زمین نے پھینک دیا اس کو، لفظت الارض، زمین نے پھینک دیا اس کو. ان لوگوں نے کہا کہ جو یہ اصحاب محمد ہی کی کچھ جو ہے یہ سازشیں لگتی ہیں، اور گہرا کر کے اس کو ڈالے اس کو زمین میں، پھر زمین میں پھینک دی. تیسری مرتبہ بھی فعلموا انه ليس من الناس، یہ لوگ سمجھ لے کہ یہ لوگوں کا معاملہ نہیں ہے تو اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے عذاب دیا ہے اس کو، اتنا عذاب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے ہوا ہے. اب اندازہ لگائیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے عربی دانی کا جنون دکھایا، جملے بنانے کی کوشش کی، خود بھی ہنسے، لوگوں نے بھی ہنسا ان پر ان کے جملوں پر، ان کے عربی دانی پر. امام ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنی سند سے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مامون کی ایک مجلس تھی، فکر و نظر کی اور ایک مجادلہ کی، ایک مناظرہ کی ایک مجلس تھی. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ایک شخص بھی تھا، بہت اچھے سے خطاب کر رہا تھا. اس کی گفتگو، اس کا طرز تخاطب، اس کا وسعت علم، اس کی عربی دانی، سلاست روانی ایسی تھی، سب مدہوش ہو گئے. جب مجلس ختم ہو گئی، مامون نے اس کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ اسرائیلی، یعنی تم یہودی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں. کہا کہ اسلم حتی افعل بک واصنع، تم اسلام قبول کر لو، میں تمہیں بہت اعزاز بخشوں گا، میں تمہارے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آؤں گا اور بڑا منصب دوں گا میں تم کو. اس نے کہا کہ دینی دین و آبائی، میرا دین تو وہی ہے جو مجھے آبا و اجداد سے ملا ہے. خیر، چلا گیا وہ. پھر ایک زمانے کے بعد دوبارہ مجلس قائم ہوئی اور یہ اسلام کی طرفداری میں گفتگو کر رہا تھا. اسلام کا نمائندہ، اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے. مجلس ختم ہونے کے بعد کہا کہ تم وہی نہیں ہو جو اس سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں. کہا کہ کیا قصہ ہے تمہارے اسلام قبول کرنے کا؟ کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ جو میں یہ امتحان لوں سارے ادیان کا، میں نے تورات کے نسخے منگوائے 3، یہاں سے وہاں تبدیلی کی، میں نے کچھ چیزیں میں نے اپنی طرف سے لکھ کر کے داخل کر دی میں نے، اور میرا جو حسن خط ہے تم تو جانتے ہو کتنا اچھا لکھ لیتا ہوں میں نے 3-4 صفحے یہاں داخل کر دیے، وہاں داخل کر دی، اور لوگوں میں فروخت کرنے لگا تو یہودی آئے اور آ کر کے آسانی سے خرید لے کر چلے گئے. تورات کا معاملہ بھی ایسے تھا، انجیل کا بھی ایسی معاملہ تھا. اللہ کی قسم، جب قرآن کے بارے میں نے ایسے کیا، میں نے 2 صفحے یہاں، 2 تحریریں وہاں، لوگ آئے جو اس میں زیادہ تھی نکال کے پھینکا اور لے کر کے گئے قرآن مجید کو. کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے.
کہا کہ یہی قصہ ہے، یہی واقعہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. ادنا ذرا کر ہم اس بات کو، یعنی قرآن مجید آج تک بھی محفوظ ہے. اللہ نے کہا کہ سورۃ الحجر کے آغاز میں الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے دو طرح سے حفاظت فرمایا. تلک آیات الکتاب، ایک تو الکتاب قرآن کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی کہ قرآن ہمیں کتابی شکل میں آئے گی، قرآن ایک مصحف کی شکل اختیار کر جائے گا. کتاب بھی محفوظ و قرآن مبین. قرآن قرأ سے یا جمع سے کسی طور پر بھی اس سینے میں جمع ہوگا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے کتاب بھی محفوظ فرمائی اور جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا، اہل علم کے سینوں میں بھی محفوظ کیا. ہم کتنے فخر سے اور کتنے اطمینان سے کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں کتنے مسلمان ہیں سبحان اللہ جن کے سینوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو رکھا ہے. اور جو کتنے نسخے ہیں قرآن مجید کی. کیا یہ حیرت میں ڈال دینے والی بات نہیں ہے؟ پھر بھی کوئی کہتا ہے یہ بات کہ قرآن میں یہ نکالو اور وہ نکالو. اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور ابو بکر صدیق کی اگر بات کریں، میں آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو وہ آدمی تھا جس نے قرآن مجید میں کچھ رد و بدل کرنے کی کوشش کی اور زمین نے اسے قبول نہیں کی. اور ابو بکر صدیق کے بارے میں اتنا بڑا اتہام کہ آپ نے رد و بدل کیا، جبکہ اللہ کے رسول نے آپ کے لیے آٹھوں دروازے کھولے جانے کی خوشخبری دی جنت سے متعلق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو دین عطا کیا ہے، اسلام جو عطا کیا ہے، مسلمان جو بنایا ہے، اللہ رب العالمین علم کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں، اور اللہ رب العالمین ہمیں شر صدر کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس کا علم پڑھنے، معلوم کرنے، پھیلانے، اس کی نشر و اشاعت کرنے، اس کا دفاع کرنے اور ہر پہلو سے لوگوں میں افہام و تفہیم کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.